بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ والد محترم جناب خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے ہر سو چرچے تھے۔ ذبیح و فدیہ کا واقعہ پیش آیا تو آپ کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ قریش کی عورتیں ان کے جمال و وصال کی طالب بن کر سر راہ نکل کھڑی ہوئیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح ان کو اپنے نکاح میں لے لیں یا فقط ایک رات ہی ان کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے، مگر حضرت عبداللہ حسن و جمال کا پیکر ہی نہ تھے بلکہ شرافت و طہارت کا منبع بھی تھے۔ عورتوں نے ان کو اپنی جانب بلانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکنے والے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی نجات سے محفوظ رکھا۔ اہل کتاب رونما ہونے والی بعض نشانیوں اور علامتوں سے یہ پہچان چکے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے سلب میں ودیت ہے۔ وہ ان کے دشمن بن کر ہلاکت کے در پہ ہو گئے اور اطراف و جوانب سے ان کو ہلاک کرنے کے ارادے سے مکہ آنے لگے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بڑی جماعت شام کی جانب سے تلواریں لیے حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے والد ماجد جناب وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں کے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ واپس گھر لوٹے تو گھر والوں سے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عبداللہ سے کر دوں۔ گھر والوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ وہب بن مناف نے اپنے دوستوں کے ذریعے یہ بات جناب عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ اب عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو، اور آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ آپ نے فوراً اس رشتے کو منظور فرما لیا۔ ابو نعیم خرائطی اور ابن اساکر رحمت اللہ علیہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ایک روایت نقل کی ہے۔ جب رشتے کی بات پکی ہو گئی تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لے کر نکاح کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گزر اہل تبالہ یمن کی ایک کاہن خاتون پر ہوا جو کتب سماویہ کی عالمہ مشہور تھی، اور اس کا نام فاطمہ بنت مر الخثمیہ تھا۔ اس کی جیسے ہی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو پیشانی میں نور نبوت کی جھلک نظر آئی۔ فوراً آگے بڑھی اور کہنے لگی، اے نوجوان، اگر تم اس وقت میرے ساتھ مباشرت کرو تو میں تم کو 100 اونٹ پیش کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا، فعل حرام سے تو مر جانا بہتر ہے، اور فعل حلال تو میں اس کی خوبیاں نہیں بیان کر سکتا۔ اے خاتون، حرام کاری کی جو خواہش تو میرے ساتھ رکھتی ہے، اس کی تکمیل کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اہل توقیر و آبرو اپنی عزت اور دین کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے والد کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ چنانچہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا بنت وہب کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ آپ 3 روز تک ان کے پاس رہے۔ شادی کے بعد ایک روز پھر آپ کی ملاقات اسی کاہنہ عورت سے ہو گئی جس نے دعوت مباشرت دی تھی۔ عورت نے اب کہ جو حضرت عبداللہ کو دیکھا تو کہنے لگی، میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ آپ نے جواب دیا، میرا نکاح آمنہ بنت وہب سے ہو گیا ہے اور میں 3 روز تک ان کے پاس رہا۔ یہ جواب سن کر عورت نے کہا، اے عبداللہ، میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ چونکہ میں نے تمہاری پیشانی میں نور نبوت کی چمک دیکھی تو مجھے تمنا ہوئی کہ وہ نور میں حاصل کروں، مگر اب اللہ نے اسے جہاں چاہا وہاں ودیت فرما دیا۔ اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
اس کے بعد کاہنہ نے کچھ اشعار پڑھے جن میں سے ایک کا مفہوم یہ تھا: آمنہ نے جس چیز کی خواہش کی وہ عبداللہ سے حاصل کر چکی، تو اب میری آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، یعنی مجھے کوئی نور نظر نہیں آتا، اور میری زبان گونگی ہو گئی، میری اب کوئی خواہش نہیں اس سے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں، وہ خاتون ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال تھی۔ الغرض نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس شکم مادر کا انتخاب کیا گیا وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور آپ سیرت و حیا کا پیکر تھیں، حتیٰ کہ آپ کو سیرت النساء کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے شب و روز کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ آمین۔